بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شمسی کالونی جو کراچی کی ہے، جہاں پر یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا، آپ کو معلوم ہے 29 نومبر کو ایک شخص نے اپنی 3 بیٹیوں اور اپنی ہی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ یعنی کہ اس نے ذبح کیا اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے کے بعد خود بھی کوشش کی چھری کے وار سے کہ میں خود کو بھی ختم کر لوں، لیکن بدقسمتی اس کی کہہ لیجئے یا اس کی خوش قسمتی کہہ لیجئے، وہ شخص بچ گیا اور اس کے بعد کچھ باتیں اور چیزیں سامنا شروع ہو گئیں۔ اب اس پہ آپ کو پوری سٹوری معلوم ہے کہ یہ قتل کیوں ہوا، انویسٹرز کا معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ بیوی کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی چل رہا تھا کیونکہ وہ والدہ کے ساتھ اس کا کوئی رویہ اچھا نہیں تھا۔ ان تمام تر باتوں کا آپ کو معلوم ہے، اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بات کروں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی جانب سے ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے، چیزیں ڈسکس کرنے کا کہا بھی جاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے، باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، کون غلط اور کون صحیح۔ اچھا جناب، جو پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو انیشل انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں اس نے 5 انویسٹرز کا ذکر کیا تھا۔ اب 5 انویسٹرز کا ذکر کیا، لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ وہ انویسٹرز صرف 5 نہیں بلکہ 11 سے 12 افراد تھے جنہوں نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی۔ یہ میں پچھلی ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً 3 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ تھی، جس کے بعد یہ انویسٹمنٹ جو بڑھتے بڑھتے 3 کروڑ تک پہنچی، اور اس کے بعد جو لاس ہے وہ شروع ہوا، تو پھر اس شخص کے مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس دن یہ شخص اپنی والدہ کے ہاتھ چوم کر گیا، دفتر چلا گیا، اپنے آفس چلا گیا واپس، لیکن ظاہر انویسٹرز اس کو بار بار ڈسٹرب کر رہے تھے کہ ہماری رقم واپس کرو، اور یہ دعویٰ ہے، میں ابھی آپ بتاؤں یہ اتنا کیس سادہ نہیں ہے جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملہ آخر جا کس طرف رہا ہے۔ تو اس میں پھر اس شخص نے جب واپس آیا، واپس آ کے کہتا ہے جی میں بڑا پہلے ہی اپسیٹ تھا، اور وائف جو ہے وہ والدہ کے ساتھ جو تعلقات کو لے کر پھر جھگڑا ہوا، تو میں اس دوران بڑا پریشان ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور انویسٹر کی کال آ گئی، اور اس انویسٹر نے پھر رقم کا تقاضا کیا، تو بس پھر میں خود پر کنٹرول کھو دیا میں نے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اب اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن پہلے اس وائف کا اور اپنی بیٹیوں کو بھی ختم کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی زندہ نہ رہے اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی جب میں نے قتل کر لیے، اس پورے جو میں نے کام کرنا تھا اپنا کر لیا، تو پھر میں نے وہ آپ کو بتا چکا ہوں سعودیہ والے بھائی کو بھی کال کی، اور اسی دوران اس نے پھر اس انویسٹر کو بھی کال کیا۔ اب اس میں نام نہیں بتایا گیا کہ کس انویسٹر کو کال کی، لیکن اس نے انویسٹر کو کال کی اور اس کو بتا دیا کہ جی میں نے یہ دیکھو میں نے قتل کر دیے ہیں۔ اور اب اس کا کیا رپلائی تھا، وہ ظاہر ہے پولیس اب ان انویسٹرز کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 161 کی سٹیٹمنٹ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس ان کی سٹیٹمنٹ لیتی ہے، اس کو گواہوں میں رکھتی ہے، کیا بناتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو گواہ ہی ہوں گے، وہ وٹنس ہی ہوں گے، لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی میٹر کرے گی۔ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان تمام افراد کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے، اور بلکہ ممکنہ طور پہ اب تک ہو بھی چکی ہوں گی کافی سارے لوگوں کی، اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو قانونی کارروائی ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی جب وہ میں نے اس کو کال بھی کی تو یہ ایک چیز سامنے آئی، اور ساتھ ہی ساتھ جب ان تینوں بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا تو اس کے بعد خاموشی ہو گئی، وہ شور شرابہ جو بھی تھا وہ۔ اس کے بعد جب رضاکار جو چھیپا کا اہلکار ہے جس کا نام ہے جبران علی، اس نے بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جبران علی نامی جو شخص ہے رضاکار ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ گھر کے نیچے رہنے والے افراد کے ساتھ اوپر کی منزل میں داخل ہوئے تو ایک کمرے میں 3 لاشیں موجود تھیں، یعنی اس گھر کے نیچے جو اس کے
रह रहे थे, वो कहते हैं कि उनको लेकर मैं ऊपर गया और जब उस रूम में हम दाखिल हुए तो एक कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थीं। उन्होंने बताया कि उनमें 2 लाशें बेड पर थीं जबकि एक नीचे पड़ी हुई थी। 2 लाशें बेड पर और एक ज़मीन पर पड़ी थी, जबकि ज़ख्मी फवाद ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था, जबकि एक लाश बराबर वाले कमरे में भी थी। मेरे ख्याल में ये वही होगी जो बेटी थी जो पढ़ रही थी अकेली, मेरे ख्याल में। तो खैर इसमें क्योंकि मेंशन नहीं किया कि किस किस तरह की लाशें किस किस की थी। फिर उसने ये भी बताया कि घर में सब कुछ ठीक ठाक था, सामान बिखरा हुआ भी नहीं था, ना ही कोई चीज़ गिरी या टूटी हुई थी जिससे अंदाज़ा हो कि कोई मज़ाहमत हुई है। क्योंकि जब इस तरह का वाक़या होता है, आपको मालूम है, मज़ाहमत भी होती है, लड़ाई भी होती है, लेकिन उस शख्स के बकौल घर में कोई भी चीज़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं थी, बल्कि एज इट इज़ सामान भी वहीं पर था, सब कुछ ज़िंदगी वहाँ पर चल रही थी। लेकिन ये 3 जो लाशें हैं, बच्चियों की और एक खातून की, ये पड़ी हुई थी और वो शख्स खुद जो फवाद है ऊंधे मुँह पड़ा हुआ था। अच्छा, वो इस वाक़े को लेके वो कहते हैं कि ऐसा वाक़या उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ऐसा वाक़या उन्होंने अपनी आंखों के सामने, उन्होंने कहते हैं, कभी ऐसा अंधोनाक किस्म का, खौफनाक किस्म का वाक़या हमने नहीं देखा। वो कहते हैं कि इससे कबल डकैतियों में हलाकतें मैंने देखी हैं, लेकिन ये ऐसा दूसरा मामला है जो वाक़या ही उसने उनको भी हिला के रख दिया है कि कोई कैसे अपनी ही हाथों से अपनी ही बेटियों को यूं छुरी के साथ ज़िबा कर सकता है। क्योंकि ये तो वही बेटियां होती हैं जिनको आप नाज़ों से पालते हो, जिनके आप छोटे छोटे जुमलों से मोहब्बत करते हो। जब वो बोलना सीखती हैं, आप उनके जुमलों पे खुश होते हो। ये वही बेटियां हैं जो बड़े होके जिन्होंने अपने बाप का सहारा बनना था, जो जिनको बाप की लाडलियां कहा जाता है। तो अब इस सूरत हाल में ये शख्स खुद तो जो एसपी साहब हैं वो बताते हैं कि ज़िंदा लाश बना हुआ है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि इसके साथ ये एक कुदरत का इंतकाम है कि इसकी अब ना तो मौत आ रही है इसको, ना ही ये कुछ और कर पा रहा है, बल्कि बस लेटा हुआ है। और इसके लिए ये क्या कम तकलीफ़ है कि अपने फैमिली को कत्ल कर चुका है, खुद अब हालात के रहमो करम पर है। इस ट्रॉमा से शायद वो ज़िंदगी में कभी निकले या ना निकले। वो कहता है कि जी हाँ, इस शख्स ने ये भी कहा कि मैंने ये करने के बाद अल्लाह ताला से मगफ़रत की दुआ भी मांगी। अब मगफ़रत की दुआ क्या आपने मांगी कि आपने इंसान कत्ल कर दिया और उसके बाद कहा कि जी मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर दे? ऐसा तो नहीं होगा। जो नाहक कत्ल हुआ है, ज़ाहिर है उसका हिसाब किताब तो देना होगा। तो नाज़रीन, मैं ख़वातीन से भी ये कहूँगा कि जब आप किसी के घर जाते हैं, अगर ऐसा कोई झगड़ा, ज़ाहिर है हुमा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो अपना वर्जन नहीं बता सकती, लेकिन इसके वर्जन के मुताबिक अगर झगड़ा हुआ भी है तो घरों में प्यार मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आइए, ताकि ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो आसानी से प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते रहें। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।